بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم خواب اور اس کی تعبیر کے حوالے سے چند ضروری باتیں عرض کریں گے۔ خواب کیا ہے؟ یقیناً جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے سونے کے بعد جو کچھ رات میں ہمیں نظر آتا ہے، یہ دیر کو ہم سوتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے تو وہ خواب ہے۔ ہماری روح بنیادی طور پہ ہمارے جسم سے نکل کے تو سیر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ زمر میں ارشاد ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی، جن پر موت طاری ہو چکی ہوتی ہے تو وہ روحیں اللہ تعالیٰ مستقل قبضے میں لے لیتا ہے اور باقیوں کو جسم میں واپس کر دیتا ہے۔ علماء اسلام نے لکھا ہے کہ روح دو طرح سے ہے، ایک روح انسانی ہے اور ایک روح حیوانی ہے۔ تو بنیادی طور پر روح انسانی تو ہماری باڈی کے ساتھ اٹیچ رہتی ہے، اور روح حیوانی ہے جو سیر کرتی ہے، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ہم اس کے بعد یہ بھی کرتے ہیں کہ باتیں بھی کرتے ہیں اور ہمیں چیزیں یاد بھی رہتی ہیں۔ خواب اگر حدیث پاک میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا لیکن مبشرات باقی نہیں، اور خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ مبشرات ہیں، بشارتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ملتی رہیں گی۔ قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے خواب بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے کہتے ہیں کہ فلما بالغ معه السعي قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہ بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو خواب کی بنیاد پہ یہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، انی رأیت احد عشر فی المنام، کہ میں انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب کہتے ہیں یوسف علیہ السلام سے کہ اے میرے بیٹے لا تقصص، یہ خواب جو ہے بھائیوں کے سامنے مت بیان کیجیے۔ تو گویا کہ وہ خواب جو ان کو بچپن میں آئی اور آگے چل کے جب شباب بھی ڈھل گیا اور بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے تو اس کی پھر تعبیر نظر آئی، اور دیکھا کہ وہ جو 11 ستارے تھے وہ بھائی ہیں جو کھڑے ہیں، اور چاند اور سورج وہ ماں باپ ہیں جو سامنے ہیں۔ اسی طرح عزیز مصر کے منصب پر آپ فائز ہوتے ہیں تو ملک مصر کو بھی خواب آتی ہے، اور اس خواب کی بنیاد پہ یعنی وہ گائے والا ایک خواب ہے، اور وہاں پہ اسی طرح جب یوسف علیہ السلام جیل میں ہوتے ہیں تو وہاں آپ کے ایک ساتھی اس کو بھی خواب آتی ہے۔ تو یہ چونکہ پوری سورہ یوسف کے اندر کئی چیزیں ہیں تو میں خواب کے والے سے صرف اس میں سے یہ چند چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ اور پھر حضرت یوسف جو ہیں وہ تعبیر بیان کرتے ہیں، اور پھر سورہ یوسف میں حضرت یوسف کی وہ دعا بھی ہے، رب قد آتیتنی من الملک، کہ اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہی عطا کی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ تو یہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مصر کا ایک بڑا منصب وہ عطا کیا۔ اسی طرح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب جو ہے سچ کر دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ، کہ ان قریب تم مسجد حرام میں داخل ہوگے سر ملاتے ہوئے یا حل کرواتے ہوئے۔ اس کے بعد علماء اسلام میں بڑے بڑے معبرین پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق ایک بڑے معبر تھے، ابن سیرین ایک بڑے معبر تھے۔ ابن سیرین کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ سیرت اور کردار میں اچھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے اذان دی ہے، نماز پڑھی۔ ایک دوسرا شخص بھی یہی آ کے خواب بیان کرتا ہے، تو حضرت ابن سیرین یہ کہتے ہیں کہ پہلے شخص کے بارے میں کہ تو حج کرے گا، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ تو
چور ہے، چوری کرے گا۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ دونوں نے ہی جیسا خواب دیکھا ہے اور آپ نے تعبیر دونوں کی الگ الگ بیان کی ہے۔ تو ابن سیرین نے فرمایا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے شخص کو دیکھا ہے، وہ اپنی سیرت اور کردار کے اعتبار سے مجھے اچھا نظر آ رہا تھا، تو میں نے اس آیت سے تعبیر یہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا کہ آپ لوگوں کے لیے حج کا اعلان کریں، لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ تو اور جو دوسری تعبیر ہے دوسرے شخص کے لیے، تو مجھے اس کی سیرت اور کردار اچھا نہیں نظر آ رہا تھا، تو پھر میں نے وہاں سے تعبیر لی ہے جو سورہ یوسف میں وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ، ایک اذان دینے والے نے اذان دی ہے، قافلے والے تم چور ہو۔ تو خواب کی تعبیر میں بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ اس شخص سے پوچھیں جو صاحب علم ہے، صاحب تقویٰ ہے، دیانت والا ہے۔ تو کسی ایسے شخص سے خواب کی تعبیر پوچھنا جو صاحب علم بھی نہیں اور صاحب تقویٰ بھی نہیں، تو وہ غلط تعبیر آپ پر بڑے برے نفسیاتی اثرات بھی پیدا کر سکتی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس سیریز میں خوابوں کی اس تعبیر کو بیان کریں گے جو اہل علم نے، معبرین نے، اور سچے معبرین اور اتھینٹک جو معبرین ہیں، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں، ان کی نظر سے ہم خوابوں کی تعبیر کو بیان کریں گے، کیونکہ بہت زیادہ اس پر سوالات بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔